یاجوج مجوج کے متعلق محققین میں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ دیوار ذوالقرنین گر چکی ہے اور یاجوج ماجوج انسانی تاریخ میں مختلف ظالم اقوام کی صورت میں رہا ہو کر گزر چکے ہیں۔ دوسرے طبقے کی رائے برعکس ہے۔ انہوں نے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرب قیامت کی علامات کی روشنی میں اپنی آراء کو ترتیب دیا۔ ہم بھی اسی طبقہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں اور اسی موقف کی تائید کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کسی چینی، روسی اور تاتاری قوم کا نام نہیں، بلکہ یہ ایسی ظالم قوم کا نام ہے جو قتل دجال کے بعد ظاہر ہوں گے اور انسانوں پر حملہ ور ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یاجوج ماجوج کے نسب کے حوالے سے عین ممکن ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے نسب سے ہوں، لیکن کچھ مفکرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ باپ کی طرف سے نسباً یاجوج ماجوج یافس کی اولاد ہی ہیں، مگر ماں کی طرف سے جنات کی نسل ہیں۔ پس یاجوج ماجوج کے بارے میں احادیث مبارکہ میں درج واقعات، ان کا فتنہ و فساد، ان کے کام کی نوعیت، ان کی طاقت، ان تمام ابحاث کو پڑھتے ہوئے یہ بات اظہر من شمس ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنا انسانی طاقت و استطاعت سے باہر ہے۔ ان نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی رائے میں وزن معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ مخلوق انسانوں اور جنات کا مجموعہ ہو، جس کی بنا پر ان میں انسانی اور جناتی خصوصیات جمع ہو کر انہیں اس حد تک شرارتی اور ظالم بنا دیتی ہیں۔ عالم مغرب پچھلی 1 صدی سے خیال کی جستجو میں لگا ہوا ہے اور اہل مغرب کا کہنا ہے کہ اس کائنات میں انسانوں کے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق آباد ہیں جو ایک نہ ایک دن اس کرۂ ارض زمین پر یعنی انسانوں پر حملہ آور ہوگی۔ اہل مغرب فکشن اور نان فکشن کتابوں میں ایسی مخلوق کو ایلینز کا نام دیتے ہیں۔ جو حال، حلیہ، علامات اور طاقت کا معیار ایلینز کے متعلق بیان کرتے ہیں وہ ہمیں یاجوج ماجوج کی تعریف سے کافی حد تک قریب معلوم ہوتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایلینز اور یاجوج ماجوج ایک ہی طبقے کے دو نام ہیں جو قرب قیامت میں کرۂ ارض پر اور انسانوں کے آباد کردہ دیگر اور سیاروں پر حملہ آور ہوں گے اور انسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے اور یاجوج ماجوج یعنی ایلینز کو مجموعہ جن و انس مان لیا جائے تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ وہ کس طرح زمین کے اندر اور باہر، خلا اور دیگر سیاروں پر تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کہ راقم الحروف کے نزدیک یاجوج ماجوج اس دنیا زمین کی بجائے خلا میں کسی سیارے یا مقام پر قید ہیں اور اب قرب قیامت ہی وہاں سے رہائی پائیں گے، تو ان کا مجموعہ جن و انس ہونا اس سوال کا جواب بھی دیتا ہے کہ وہ سیارے جہاں پر سخت ماحول کی شدت کے باعث انسان نہیں رہ پاتا، وہاں مجموعہ جن و انس مخلوق یعنی ایلینز یاجوج ماجوج کے لیے رہنا آسان ہے اور بقا ممکن ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یاجوج ماجوج کی تعداد مسلمانوں کی نسبت 99% زیادہ ہوگی، یعنی مسلمانوں کے ایک آدمی کے مد مقابل یاجوج ماجوج کے 1000 آدمی ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہ ہوگی، وہ صرف عذاب الہی کے سبب ہلاک ہوں گے۔ اس عدد کے مطابق اگر دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 1 ارب کے قریب ہے تو اس کے 1000 گنا زیادہ یاجوج ماجوج ہونی چاہیے۔ اس طرح ان کی آبادی 1025 کھرب بنتی ہے۔ اس وقت جب سائنس بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر چکی ہے اور زمین کا کونا کونا اور چپا چپا چھان چکی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی آبادی انسانی آنکھ سے کیوں مخفی ہے؟ اس بات کو وجہ اعتراض بنا کر سائنس اسلام پر اعتراض کرتی ہے کہ اگر یاجوج ماجوج کی موجودگی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے تو وہ اس کرۂ ارض پر موجود کیوں نہیں ہیں؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم اس کائنات میں موجود ہے مگر اس کرۂ زمین پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار سیارے پیدا فرمائے ہیں جو زندگی کے وجود کے لوازمات رکھتے ہیں۔ ان میں سے بہت کم کو انسان نے معلوم کیا ہے، جبکہ بیشتر انسان کی نظروں سے ابھی مخفی ہیں۔
اس تناظر میں یجوج مجوج کی قوم بھی کسی دوسرے سیارے پر قید ہے اور زمین پر بسنے والے انسانوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ یہ قوم ہر روز اس سیارے سے باہر آنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ یجوج مجوج کی قوم جس روز انشاءاللہ کہے گی اس روز وہ اپنی قید سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کسی دوسرے بڑے سیارے پر قید ہے اور تاحال ایسی ٹیکنالوجی بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے جس کے ذریعے وہ دوسرے سیارے سے باہر آ سکیں۔ وہ اس سیارے سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی تک ناکام ہیں۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل کر بھاگیں گے اور اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا اور اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ یاجوج ماجوج کا بلندیوں سے حملہ آور ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سیارے سے زمین پر آ کر حملہ کریں گے، اور ان کا یہ کہنا کہ آؤ اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین پر قتل کرنے کے بعد ان 6 سیاروں پر جائیں گے جن کو اب انسان آباد کرنے کا سوچ رہا ہے، اور وہی وہ 7 زمینیں ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ گویا کرۂ زمین کو برباد کرنے کے بعد یہ ان دیگر سیاروں پر بھی حملہ آور ہوں گے جن پر انسانیت آباد ہوگی۔